بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں 13 رجب المرجب کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس کو کرنے کی برکتوں سے اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے اور آپ کی ہر خواہش، ہر مراد پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا۔ 13 رجب المرجب کے مبارک دن آپ یہ قرآنی عمل کر لیں، پھر جو مانگنا ہو اللہ سے مانگ لیں، آپ کو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30ویں سال پیدا ہوئے۔ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بڑی اور چہرہ پرکشش تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر بال بے شمار تھے، بازو اور پنڈلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھی، جسم قدرے فربا تھا اور سر مبارک پر بال کم تھے، کندھے مضبوط اور چوڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک گھنی تھی۔ جو شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراپا کو دیکھتا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے صحن میں کھو جاتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس 2 چادروں سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک چادر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تہبند بناتے تھے جبکہ دوسری چادر سے جسم مبارک کو ڈھانپتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سر مبارک پر عمامہ باندھے رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی رزق حلال کما کر کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری میں کچھ آر محسوس نہ کرتے۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں تشریف لے گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیت میں پانی لگانے کے عوض چند کھجوریں بطور مزدوری دینے کے لیے کہا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ فقر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر خالی لیکن باطنی طور پر زہد و تقوی، قناعت و صبر کے خزانوں سے بھرپور تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک موٹی چادر تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے تھے کہ کون ہے جو اس چادر کو مجھ سے 5 درہم میں خرید لے اور مجھے 1 درہم کا نفع دے تاکہ میں اس کے ساتھ اسے بیچوں۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک چادر تھی جبکہ ایک چادر کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہبند باندھ رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف 2 کپڑے پہنتا ہوں تاکہ متکبر نہ بنوں اور یہ 2 کپڑے میری نماز کے لیے بہتر ہیں۔
پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک نہایت ہی سادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھایا کرتے، اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھاتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو کی روٹی، دودھ کا پیالہ اور نمک لا کر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے یہ جو کی روٹی اور نمک ہی کافی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور ہر مومن کے وہ دوست ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندرست ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ عز و جل سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا، میں نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے وہ مانگا جو میں نے تمہارے لیے مانگا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، 13 رجب المرجب کے مبارک دن کا ایک خاص عمل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ نماز کن فیکون ایک ایسی نماز ہے کہ آپ جو بھی نیک حاجت اور تمنا اللہ رب العزت سے کریں گے، یا کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی لا علاج بیماری سے آپ نجات چاہتے ہوں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، کوئی کاروباری رکاوٹ ہو جس کا آپ شکار ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ضرور پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ آپ احباب کی جو بھی نیک حاجت، تمنا اور مراد ہو، یا کسی اہم کام میں کامیابی درکار ہو، یا کسی مشکل سے نجات چاہ رہے ہوں، کسی بھی مسئلے میں پریشان ہو، تو وہ مسئلہ، وہ مشکل، وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیجئے کہ عمل سے پہلے بہتر تو ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ اگر غسل نہ بھی کر سکیں تو تازہ وضو لازمی کر لیں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت آپ نے مکمل کر لینی ہے اور دوسری رکعت میں پھر سورہ مبارکہ پڑھ کر سورہ صف کی آیت نمبر 13 ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کر لیں اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 53 کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الفتح کی پہلی آیت، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیر دیں اور سلام کے بعد کسی سے بھی آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح استغفر اللہ کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ استغفر اللہ کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور 596 مرتبہ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اس آیت کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سجدے میں آپ نے اس آیت کو 596 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سجدے سے سر اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کریں، نہایت ہی عاجزی سے، ادب کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اس ذات سے مانگ رہی ہوں جو دینے والی ذات ہے، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، شاید ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض کی رقم کا انتظام غیب سے ہو جائے گا، اگر آپ مفلسی سے پریشان ہیں تو اللہ پاک غنی کر دیں گے، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرما دیں گے، اگر آپ بیمار ہیں تو صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ اگر کوئی گنہگار یہ عمل کرے اور بخشش کی دعا کرے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو بھی حاجت ہو، جس بھی قسم کا مسئلہ ہو،
تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے وہ حاجت ضرور پوری فرما دیں گے، وہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ عمل کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔